وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام، وعیادۃ المریض، واتباع الجنائز، واجابۃ الدعوہ، وتشمیت العاطس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کے نزدیک جو مذہب، جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو سربلندی، سرفرازی نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنی امت کو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہونے چاہیے اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کچھ ان میں سے خاص چن کر متعین فرماتے ہیں اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جو میں نے حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے رد السلام۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو اس کا بہترین جواب دیا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سلام وہ چیز ہے جو معاشرے میں ہم آہنگی لاتی ہے، جو معاشرے میں محبت لاتی ہے، جو معاشرے میں الفت لاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حسد، کینہ، بغض انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے ایک ماچس کی تیلی بڑے سے بڑے خلیہان کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے حسد، کینہ، بغض انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اور سلام کرتا ہے، سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا حسد اور کینے کی بیماری کو دور کرنے کا بہترین نسخہ سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد۔ لہذا میرے عزیزو، ہم سلام میں سبقت کرنے والے بنے۔ دوسری چیز فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وعیادۃ المریض، کہ جب ایک مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان بھائی اس کی عیادت کرے، اس کی مجاز پرسی کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے، اگر وہ شام کو جاتا ہے تو رات تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، اور صبح میں وہ اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو پورے دن 70,000 فرشتے اس کی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بہترین چیز ہے میرے عزیزو، ہم اس کو اپنے بھائیوں میں عیادت کرنے والے ہیں۔ اس عیادت سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قریب ہوتا ہے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے جو لڑائی ہوتی ہے، جو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔
تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِتْبَاعُ الْجَنَائِزِ، کہ جنازوں کے ساتھ چلا جائے، جنازوں میں شرکت کی جائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب اس کا کوئی بھائی اس دنیا سے فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، دعائے مغفرت کی جائے۔ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، جب ایک ایمان والا، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے کو دور رکھ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کو قبول کرے۔ آج خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہونے کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کا معاشرہ ہے؟ میرے عزیز و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بہترین نصیحت فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے جس سے محبت پیدا ہو۔ سب سے لاسٹ اور آخری بات یہ فرمائی کہ جب ایک مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو وہ جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہے کہ اللہ رب العزت تجھ پر رحم فرمائے، اور پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ میرے عزیزو، یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔